لك والملك لا. السلام علیکم ناظرین، پروگرام اللہم لبیک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان کرن محسن۔ آج کا پروگرام خصوصی طور پر خواتین کے مسائل کے حل کے بارے میں ہے اور ان کی کچھ جو صحت کے حوالے سے کچھ مسائل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ تو ہمارے پاس آج دو گیسٹ موجود ہیں یہاں پہ، ڈاکٹر فردوس روحی جو کہ میڈیکل کی ڈاکٹر ہیں، پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں اور ساتھ ساتھ حج کی ٹریننگ بھی کرواتی ہیں، اور آپ ہیں فوزیہ شاہد صاحبہ جو کہ منسٹری آف حج کی طرف سے ماسٹر حج ٹرینر اپوائنٹ ہوئی ہوئی ہیں۔ آپ اندرون ملک اور بیرون ملک دونوں حج ٹریننگز کرواتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم باقاعدہ پروگرام کا شروع کرتے ہیں، اور ڈاکٹر فردوس ہم آپ سے سوال کریں گے سب سے پہلے کہ حج سے پہلے کون سے حفاظتی اقدامات ہیں صحت کے حوالے سے جو ہم کر سکتے ہیں؟ حج ایک پرمشقت عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور صحت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا صحیح ہونا بےحد ضروری ہے حج میں جانے سے پہلے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنی اسٹیمنا بلڈ کریں سب سے پہلے، ٹھیک ہے، اپنی صحت کا خیال خاص طور پر جیسے کہ واک کرنی شروع کر دی جائے، تاکہ ان دنوں میں جب حج کے دوران بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے تو پھر انسان کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس کے لیے باقاعدہ ہر روز جو ہے وہ 30 منٹس کی واک اگر ہم ابھی سے آپ لوگ شروع کر دیں تو بہت فائدہ ہوگا، اسٹیمنا بلڈ اپ ہو جائے گا۔ دوسری چیز ہے غذا کے حوالے سے، تو غذا میں خاص طور پر اپنی ایسی چینجز لائیں کہ مرغن اور فرائیڈ اور ایسی چیزوں سے پرہیز کریں، اور ایسی نیوٹریشیس غذا کھائیں جس میں فروٹس ہیں، ویجیٹیبلس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دہی اور لسی کی عادت بھی ڈالیں، کیونکہ لسی ایک ایسی چیز ہے جو گرمی سے بھی بچائے گی، اور اس کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ وہاں پر بہت فائدہ دے گی۔ اور تیسری چیز اپنے لباس کے حوالے سے ہے کہ لباس کا چناؤ کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ایسا لباس پہنا جائے جس میں ہوا جو ہے وہ کا گزر ہو، کیونکہ بعض دفعہ ہم لون کے کپڑے تو پہن لیتے ہیں لیکن اس کے اوپر جو گاؤنز ہوتے ہیں وہ اس میٹیریل کے ہوتے ہیں کہ اس میں سے یعنی ہوا نہیں گزرتی، تو اس سے بھی بعض دفعہ بہت سی پرابلمس پیش آتی ہیں۔ تو چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر کو ضرور کنسلٹ کر لیں، فیملی فزیشین ہو سکتا ہے وہ، کہ اس سے آپ اپنی سارا چیک اپ ایک دفعہ کرا لیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ کوئی آپ کو ایسی بیماری تو نہیں یا ہونے والی کہ جس کی وجہ سے آپ وہاں پہ پریشان ہوں۔ کچھ تھوڑی بہت چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، اور اگر خاص طور پر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا ڈائبٹیز کے ہیں تو ان سب کے لیے خاص طور پر اپنی ڈوز کو ایڈجسٹ کروا لیں اپنے ڈاکٹر سے، اور یہ ساری دوائیں جو ہیں اپنے ساتھ پیک کروا کے سیل کروا کے ساتھ لے کر جائیں، اور یہی چیزیں ہیں جن کا زیادہ خیال حج سے پہلے۔ اور حاجیوں کے لیے کیا ویکسینیشن ضروری ہے؟ جی، حاجیوں کے لیے ویکسینیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ اتنے لوگ جب اکٹھے ہوئے تھے تو بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ پھیلنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر اس میں دو بیماریوں کے لیے ویکسینیشن کی جاتی ہے، ایک ہے وائرل میننجائٹس اور دوسرا ہے فلو۔ تو ان دونوں کی ویکسینیشن اگر کروا لی جائیں تو بہت حد تک خطرات کم ہو جاتے ہیں کہ ان بیماری میں آپ ملوث ہوں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ انجیکشنز لگوائے جائیں، یہ نہ ہو کہ انسان یہ سوچے کہ ہم ویسے ہی اس کو اپنے کارڈ کو فل کروا لیں اور سائن کروا لیں ڈاکٹر سے، بلکہ اب تو میرا خیال ہے کہ منسٹری آف حج کی طرف سے بھی اس کی باقاعدہ ایک انہوں نے کنڈیشن رکھی ہوئی ہے کہ جو یہ لگوائے گا اسی کے لیے ہی پھر آگے کے پروسیس جو ہے وہ شروع ہوگا۔ ٹھیک جی، تو فوزیہ صاحبہ، مناسک حج میں سب سے پہلے آتا ہے احرام۔ احرام کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج وداع حجۃ الوداع ادا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواتین بھی تھیں، اور ان خواتین نے بھی احرام باندھا، اور احرام باندھنا جو ہے دراصل وہ یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد ایک حالت میں چلے جانا، جیسے کہ نماز کی حالت، جیسے کہ روزے کی حالت۔ اب نماز میں کیا ہے کہ ہم چل نہیں سکتے، ہم ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے، اسی طرح عمرے اور حج کی جب نیت کے الفاظ ادا کر لیتے ہیں تو ہم ایک حالت میں چلے جاتے ہیں جس حالت میں بعض چیزیں جو کہ عام دنوں میں ہمارے لیے جائز ہوتی ہیں وہ منع ہو جاتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں احرام۔ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ سر پہ کوئی رومال باندھ لینا، کوئی کپڑا باندھ لینا اور کوئی اور دوپٹہ پہن لینا وہ احرام ہے، اور وہ اگر کھل گیا تو دوپٹہ کھل گیا یا کپڑا کھل گیا تو وہ حالت احرام ان کا یعنی کہ احرام ٹوٹ جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ اپنا ایک حالت میں ہوتے ہیں، جیسے روزے کی حالت میں ہم سوتے بھی ہیں،
ہم غسل بھی کرتے ہیں، اسی طرح حالت احرام میں آپ سو بھی سکتے ہیں، اپنا سر سے خواتین اپنے جو کمرے میں ہوں گی جس جگہ بھی ہوں گی دوپٹہ وغیرہ اتار کے سو بھی سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ خاص طور پہ وضو کی جگہوں پہ وضو کے لیے وہ بڑی کنفیوز ہوتی ہیں کیونکہ وضو میں تو مسح کرنا پڑتا ہے. اب اگر وہ دوپٹے کو سمجھیں گی کہ وہ احرام ہے تو وہ اس کو کھولتی نہیں ہیں اور مسح نہیں کرتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ وضو نہیں ہوگا تو آگے عبادت بھی صحیح طرح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو فوزیہ صاحبہ کوئی پابندیاں بھی ہوتی ہیں احرام جب احرام کی حالت میں آ جاتی ہیں خواتین؟ جی حالت احرام کی پابندیاں تقریباً وہی ہیں جو مردوں کے لیے ہیں. خوشبو نہیں لگانا اور بس صرف فرق یہ آتا ہے کہ جو ہے نقاب نہیں پہنے کی عورت حالت احرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور گلوز نہیں پہنے کی. لیکن یہ ہے کہ اس نے اپنا چہرہ بھی پورا کھلا نہیں رکھنا. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب وہ حالت احرام میں نکلیں تو وہ مردوں کے قافلے جب سامنے سے آتے تو وہ اپنی اوڑھنیاں لٹکا لیتی کیونکہ نقاب پہننا منع تھا تو وہ پھر آگے سے دوپٹہ لٹکا لیتی تھی. جی اب آج کل کے دور میں تو ہر طرف جو خواتین پردہ کرتی ہیں ان کے لیے یہ کہ وہ ہر طرف مرد ہی ہیں تو اوڑھنی لٹکانے سے ٹکراؤ کا بھی اندیشہ ہے اور بھاگ اور ہسل بسل رش بہت زیادہ ہے. تو اس کو ایسے طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ نقاب کی صورت بھی نہ ہو اور چہرہ بھی عورت کا پورا نظر نہ آئے. ٹھیک ہے. فوزیہ صاحبہ ایک سوال میں عورتوں کے خصوصی مسائل کے متعلق کرنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ ایک عورت ہے جو کہ ابھی احرام میں داخل نہیں ہوئی ہے، اس نے نیت نہیں کی ہے مگر وہ اپنے خصوصی ایام میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ جی اس عورت کے لیے بھی اسلام میں بہت رخصت ہے اور اس میں یہ ہے کہ وہ اسی طرح احرام کی حالت کی تیاری کرے گی، غسل کرے گی، اپنا لباس پہنے گی اور جب بھی احرام کی وہ نیت کرتی ہے اپنے گھر سے کرتی ہے، جہاز سے کرتی ہے، میقات سے کرتی ہے، نیت کر کے وہ احرام کی حالت میں داخل ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر وہ جب مکہ انٹر ہو جاتی ہے تو احرام کی پابندیوں کو اسی طرح کرتے ہوئے ادا کرتے ہوئے اور اپنے اس ایام میں سے نکلنے کا انتظار کرے گی. جب وہ اس ایام سے نکل جائے گی غسل کر کے پھر اپنا عمرہ حج تمتع کا عمرہ ادا کرے گی. اور اگر وہ حج میں ڈائریکٹ جا رہی ہے تو حج میں کہیں پر بھی کسی بھی دن وہ اس کے لیے منع نہیں ہے کہ وہ باقی مناسک حج جو ہے وہ ادا کر سکے. ٹھیک ہے جی. تو خواتین کی جو تلبیہ پکارنے کی کیفیت ہوتی ہے وہ کیا ہوگی؟ جی تلبیہ پکارنا جو ہے وہ نیت کے بعد احرام کی حالت میں جانے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور تلبیہ پکارنے کی بہت فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا حج افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العج والثج، جس حج کے اندر قربانی کی جائے زیادہ اور تلبیہ زیادہ پکارا جائے وہ حج افضل ہے. اور خواتین اس میں پیش ہوتی ہیں، ان کا بہت دل کرتا ہے کہ وہ تلبیہ پکاریں اور بلکہ اونچی آواز میں پکاریں. اور لیکن یہاں پر خواتین کو تلبیہ پکارنے کی ہلکی آواز میں جو بس صرف ان کے کانوں تک جا سکے یا دل ہی دل میں وہ تلبیہ پکارے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کثرت سے پکاریں. یہاں پر انہیں کہیں نہیں روکا گیا، کثرت سے پکاریں. مطلب تلبیہ حج میں کثرت سے پکارنے سے حج کی فضیلت کو بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو طواف کے دوران خواتین کے لیے کوئی خصوصی ہدایات ہیں؟ جی اس طرح ہے کہ حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ولا فسوق، کہ کوئی نافرمانی کا کام نہیں کرنا حج میں. اور اس میں خصوصی ہدایات خواتین کے لیے یہ ہیں کہ اپنے لباس کا بہت خیال رکھیں. دیکھا یہ جاتا ہے کہ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ سفید رنگ کی جیسے مردوں کی چادریں احرام کی اسی طرح ان کا بھی سفید لباس ہے اور اس کے اوپر انہوں نے سفید لباس پہنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی پراپر کور نہیں کیا ہوتا اپنے آپ کو، تو وہ پھر ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا. اور طواف میں یہ ہے کہ مردوں میں بہت زیادہ نہ گھسیں، حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے زیادہ نہ وہ کوشش کریں کیونکہ وہاں پر بھی بہت زیادہ عورت کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سب گناہ کے کام ہیں. ویسے تو وہ طواف اپنے جو محرم ہیں ان کے ساتھ کریں اور وہ کر سکتی ہیں، مردوں سے اگر ان کا کوئی ٹکراؤ ہو رہا ہے تو اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ ایک مناسب انداز سے اس کو ادا کیا جائے. پھر اسی طرح حجر اسود کو جب اشارہ کرتے ہیں، طواف شروع کرتے ہیں، اس وقت ان کے جو لباس کی سلیوز ہیں وہ اتنی کھلی نہ ہوں کہ اشارہ کرتے وقت وہ نیچے کو کھسک جائیں. تو بس یہ خواتین کے لیے یہی کچھ ایسی ہدایات ہیں کہ وہ
اپنے لباس کا خصوصی طور پہ خیال رکھنے، اپنے بالوں کو اچھی طرح کور کر کے رکھیں، اور جو ہے طواف کے چکر 7 چکر جو ہے وہ پورے کریں۔ ناظرین، اب ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ آج ہم اپنے پروگرام اللہم لبیک میں خواتین کے حج کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر فردوس روحی اور فوزیہ شاہد صاحبہ۔ ڈاکٹر فردوس، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ گرمی کے موسم میں جب حج ہوتا ہے تو اس میں کیا احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں کہ اس میں جو خصوصی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ آج کل حج جو ہے وہ بہت شدید گرمی میں آ رہا ہے، اور مزید چند سال ایسے ہی رہے گا، اور ویسے بھی مکہ میں اور جو مقامات حج ہیں وہاں پہ یوزلی گرمی ہی ہوتی ہے، تو اس میں کچھ باتیں ہیں جو ٹپس ہیں وہ ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہائیڈریشن بہت اچھی ہو، پانی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ پیتے رہیں، اور اپنے ساتھ ہمیشہ ایک بوٹل کے اندر پانی ضرور رکھا جائے ساتھ، اور وہ پانی پینے کے بھی کام آئے گا، اور اگر کبھی کسی کو جیسے سر میں بہت گرمی لگ رہی تو سر پہ بھی تھوڑا انڈیلا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے ساتھ ایک ٹاول چھوٹا ضرور رکھا جائے جس کو گیلا کر لیا جائے، اور وہ خواتین تو ڈائریکٹ اپنے سر کے اوپر اسکارف کے اوپر رکھ سکتے ہیں، لیکن مردوں کو چونکہ سر ڈھانپنا منع ہے تو وہ اپنی گردن وغیرہ پہ اس قسم کا جو ہے وہ گیلا تولیہ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ لسی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ رکھا جائے، کیونکہ اس سے بھی گرمی کے اثرات کو کم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے، اور ORS ایک ایسی چیز ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے۔ ORS جو ہے وہ اس میں نمکیات ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جب گرمی کے موسم میں پسینہ آتا ہے اور گرمی شدید ہوتی ہے تو ہمارے نمکیات بہت سے جو ہیں وہ پسینے کے ساتھ نکل جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ سم ٹائمز یعنی ایسا فیل کرتا ہے کہ وہ بے ہوش ہونے لگا ہے، یا سم ٹائم بے ہوش ہو بھی جاتے ہیں۔ تو ORS وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا پیتا رہے تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے، اور آپ کی جو الیکٹرولائٹس بیلنس ہے وہ صحیح رہتا ہے باڈی کے اندر۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ چھتری کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ ضرور کرنا چاہیے۔ مرد تو چھتری کا استعمال ڈیفینیٹلی کر ہی سکتے ہیں، ٹوپی نہیں پہن سکتے، لیکن خواتین بھی چھتری کا استعمال کریں۔ اور بہت لمبی لمبی لائنز جب لگی ہوتی ہیں، جیسے آپ اپنے سواری کے انتظار میں ہیں اور اب لائنز میں کھڑے ہیں، تو اس میں اوائڈ کریں کہ آپ اپنے اس وہاں پہنچنے کو نیکسٹ جو منزل ہے آپ کی وہاں پہنچنے کے لیے اگر آپ تھوڑا سا ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بیکاز 2015 میں نے یہ دیکھا خود اپنی آنکھوں سے کہ بہت سے لوگ جو گرمی میں شدید دھوپ میں مسلسل کھڑے رہے کئی گھنٹے تو وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو ہم لوگوں کو یہ تھا کہ ہم یعنی امبریلا کے نیچے یا کسی درخت کے نیچے یا کسی بلڈنگ کے سائے میں کچھ دیر وہاں بیٹھ جائیں اور رش کم ہونے کا انتظار کر لیں، تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ ہر منسک سے پہلے آپ کو ایسے ہی چیزیں ملیں گی کہ آپ جو ہیں وہ لوگوں کو جلدی ہوتی ہے جانے کی کہ ہم سب سے پہلے پہنچ جائیں، تو اس چیز کو اوائڈ کیا جائے۔ فوزیہ صاحبہ، بریک سے پہلے آپ ہمیں بتا رہی تھی کہ طواف کے بارے میں عورتوں کے احکامات، تو عورتیں جب طواف ختم کرتی ہیں تو وہ اپنا مقام ابراہیم کے نوافل کہاں ادا کریں؟ جی، میں عورت نے نافرمانی کے کاموں سے بچنا ہے اللہ تعالیٰ کی، تاکہ وہ حج مبرور اور مقبول کا اجر حاصل کر سکے۔ جی، تو خواتین کو مردوں کے آگے نماز پڑھنا منع ہے، مکروہ ہے، اس لیے خواتین جو مقام ابراہیم کے نوافل ہیں وہ خواتین کے حصے میں جا کے پڑھیں جہاں پر ان کے لیے آسانی ہے، اور ان کے آگے جو ہے ان کے پیچھے کوئی مرد کھڑا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مروہ پر صحیح کے چکر جب ختم ہوتے ہیں تو مرد تو اپنے بال کٹواتے ہیں، منڈواتے ہیں، تو عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جی، اس صحیح میں ہے، صحیح کے سلسلے میں میں یہ بتاؤں گی کہ یہ تو خصوصاً خواتین حضرت حاجرہ کی جو سنت ہے اس کو پورا کرتے ہوئے 7 چکر ادا کیے جو حضرت حاجرہ دوڑی تھیں، اور ان کی جو سنت ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دوڑا دیا۔ تو جو سبز لائٹیں جہاں پر آتی ہیں جہاں مردوں نے دوڑنا ہوتا ہے وہاں پر خواتین نے ہلکی چال چلنی ہوتی ہے، اور جو ہے دونوں پہاڑیوں پر جیسے اپنی دوائیں وغیرہ کریں اور راستے میں وہ ہلکی چال چلتے ہوئے صفا سے مروہ جائیں۔ اور مروہ پہ بال کٹوانا ضروری نہیں ہے خواتین کے لیے، یعنی کہ یہ کوئی ریچول نہیں ہے، آپ اپنے کمرے میں جائیں اور جہاں بال اپنا جو بھی سر کھول کے اور پھر جو ہے وہ بال کاٹیں، اور بال بھی کتنے ہیں کہ 1 پور بال کاٹنے، ٹھیک ہے، زیادہ بال بھی نہیں کاٹنے۔ ٹھیک ہے جی۔ فوزیہ صاحب، آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ایام حج میں 8 ذی الحجہ سے لے کے 12 ذی الحجہ مختلف دنوں میں کیا عورتوں کے کیا احکامات ہیں جو مردوں سے مختلف ہیں؟ جی، یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو دوبارہ خواتین اسی طرح حالت احرام میں جائیں گی اپنی قیام گاہ سے، جی،
احرام کی حج کی نیت کریں گی، پہلے عمرے کی نیت کی تھی، اور اس کے بعد پابندیاں لگ جائیں گی، تلبیہ پکاریں گی. 8 ذی الحجہ کو مینا میں نمازیں جو ہیں وہ ادا کریں گی، کوئی خاص چینج نہیں ہے اس میں. اس کے بعد عرفات کے میدان میں جائیں گی خواتین، اور اس کے بھی وہی سارے مناسک ادا کریں گی. اب وہ خواتین جو کہ مخصوص ایام میں ہیں وہ بھی یہ سب کچھ ادا کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سنت موجود ہے، جو کہ اس مخصوص ایام میں آ گئی تھی، اور انہوں نے وہ سیدھا مینا کے میدان میں گئیں، عرفات کے میدان میں بھی سارے مناسک ادا کیے. اس کے بعد جو 10 ذی الحجہ ہے اس میں رمی کرنا، قربانی کرنا اور حالت احرام سے باہر آ جانا، یہ سب چیزیں بھی خواتین اپنے مخصوص ایام میں کر سکتی ہیں. اور اس کے بعد صرف طواف حج جو ہوتا ہے وہ مخصوص ایام میں نہیں کیا جا سکتا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اس کا پھر یہ ہے کہ ایام سے نکلنے کا انتظار کریں اور اس کے بعد غسل کر کے طواف حج ادا کریں. اچھا، اب اس کے بعد طواف حج ظاہر ہے کہ ڈیلے ہو جاتا ہے تھوڑا سا، تو جو طواف وداع ہے وہ طواف حج کے ہی ساتھ نیت کر سکتی ہیں. طواف حج اور طواف وداع ایک ہی نیت میں ان کا ہو سکتا ہے. ایام تشریق جو 11، 12، 13 تاریخ ہے اس میں جا کے کنکر اسی طرح ماریں گی خواتین مردوں کی طرح، اور پھر جو ہے مینا کے خیمے میں بیٹھ کے اللہ کا بہت ذکر کرنا جو ہے. اور یہ مناسک حج ہے خواتین کے لیے بھی، جو جہاں جہاں کچھ مختلف تھا بات وہ میں نے آپ سے عرض کر دی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر فردوس صاحب ہمیں کچھ بتائیں گی کہ کھانے کے متعلق کچھ ہمیں گائیڈ لائنز دیجیے کہ حجاج کو کیسا کھانا کھانا چاہیے؟ حجاج کو میں سمجھتی ہوں کہ حج پہ جانے سے پہلے ہی اس کے لیے اپنا ایک وے آف لائف جو ہے وہ تھوڑا سا چینج کر لینا چاہیے. مرغن غذاؤں سے اور بہت فرائیڈ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے ذریعے سے پھر آپ کا جو معدہ ہے وہ درست نہیں رہتا، اور بہت زیادہ مرغن غذائیں کھا کر پیٹ میں گیس بھی ہو جاتی ہے، اور سم ٹائمز ہارٹ برن ہو جاتا ہے، ایسیڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے، اور سم ٹائمز جو ہے وہ ڈائریا کی شکایت بھی ہونے لگتی ہے مسالے دار غذائیں کھا کے. تو سادہ کھانا کھائیں، اور وہاں پہ ہر قسم کے کھانے جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں. ٹرکش فوڈ لے لیں یا کوئی ایسی چیز لے لیں جس میں مرچیں مسالے کم ہوں اور وہ یعنی نیوٹریشس بھی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ پانی میں آب زمزم سب سے بیسٹ ہے، اس کا استعمال رکھیں، اور یعنی ایسے فوڈز نہ کھائیں کہ جن سے معدے کی خرابی یا کوئی ڈائریا وغیرہ ہونے کا خطرہ ہو. بالکل ٹھیک. ناظرین اکرام، آپ ہمارے ساتھ تھے پروگرام اللہم لبیک خواتین کے حج کے سلسلے میں. میں ڈاکٹر فردوس روحی کو اور فوزیہ شاہد آپ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کی میزبان کرن محسن اب اجازت چاہتی ہے. اللہ نگہبان.